یہی حال جناتوں کا ہے کہ جنات کتابیں نہیں لکھیں گے، کہ جنات قرآن کا ترجمہ نہیں کریں گے، بس ان کی جو زبان ہے اسی میں قرآن چلتا رہے گا ان کا، کہ جنات جو ہے کوئی مسجد نہیں، کوئی مسجد نہیں ہوئی کہ جزائے پوری مسجد جناتوں نے بنائی اور یہاں جنات ہی نماز پڑھیں گے، نہ، کہ جنات جو ہے کوئی ہسپتال نہیں بنائیں گے۔ ہاں جزوی طور پر کوئی مدد اگر کر دی، جزوی طور پر مدد کا مطلب یہ ہے کہ ابھی کام کر رہے ہیں، کام ہو رہا ہے، کبھی کوئی اینٹیں لا کے رکھ دی چپکے سے، کبھی سیمنٹ لا کے رکھ دیا، یہ کتابوں میں ملتا ہے، یہ کتابوں کے اندر آتا ہے کہ صحابہ کے زمانے میں اس قسم کے قصے ہوئے کہ کوئی چیز لا کے رکھ دیے، لیکن شرارت زیادہ کریں گی، ان میں شرارت زیادہ ہوتی ہے۔ کبھی کوئی صحابہ کو اٹھا کے لے گئے جناتوں نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبوک تشریف لے جا رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، آپ نے فرمایا کہ دیکھو بھائی، سارے صحابہ کو جمع کیا تبوک جاتے ہوئے، دیکھو ہم نے یہاں پڑاؤ ڈالا ہے، یہ پہاڑ ہے نا، یہاں جنات بہت ہیں، آپ نے اعلان کیا، یہاں یہ پہاڑ سامنے دکھائے، سارے صحابہ کو جمع کر کے، تنہائی میں نہیں، بھائی آؤ سب آؤ، اپنے اونٹوں کو بھی لاؤ، سب کو لاؤ یہاں، دیکھو یہ جو پہاڑ ہے یہاں پر جنات بہت سے بھرے ہوئے ہیں، لیکن ہم یہاں ٹھہر گئے ہیں پانی کے لیے، چشمہ پانی کی ضرورت پڑے گی، آگے جائیں گے پتہ نہیں پانی ملتا ہے نہیں ملتا، اس لیے ہم یہاں ٹھہر گئے ہیں، یہاں جنات بہت ہے، بس آپ سب سے میں درخواست کرتا ہوں کہ رات کو کسی کو بھی جیسے حاجت ہوتی ہے، کوئی پیشاب کی کوئی ضرورت ہو، اکیلا نہ جائے، کسی کو اپنے ساتھ لے جائے۔ کہ تبوک جاتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تھا، سب نے کہا ٹھیک ہے، سارے صحابہ تھے، ٹھیک ہے سر، ٹھیک۔ رات کو ایک صحابی کو لگی پیشاب، اس نے جو ہے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، سب گہرے سوئے ہوئے ہیں، خراٹے لے رہے ہیں، انہیں شرم آئی کہ یار میں کیوں جگاؤں، وہ گئے اور وہاں سے غائب، آئے ہی نہیں، وہاں وہیں سے غائب۔ اس نے پہلے منع کیا تھا ان کو، صحابہ کو، کہ کوئی اکیلا مت جانا، دو جانا، کہ دو آدمی ہوتے ہیں تو آدمی ایک مضبوط رہتا ہے۔ اسی طریقے سے دوسرے صحابی کو حاجت ہوئی تو انہوں نے کہا کہ کہاں سے سوئے ہوئے تکلیف دو، تو وہ دوسری جگہ گئے، تو بھی غائب۔ صبح جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے جو نماز پڑھا دی فجر کی، اور فجر کی نماز پڑھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کبھی نماز فجر کے بعد صحابہ دیکھو سب ساتھی ہمارے ہیں کہ نہیں، کوئی غائب تو نہیں ہے، جیسے حج میں بس میں بیٹھنے کے لیے ارے بھی سب ساتھی ہمارے بس کے جو ہے آ گئے کہ نہیں آ گئے، دیکھو فلاں بھائی سیٹ پر جو بیٹھے تو آدمی دیکھتا ہے سب آئے کہ نہیں، ہوائی جہاز میں بورڈنگ پاس دیکھتے ہیں سب آئے کہ نہیں، تو حضور نے اعلان کیا بھائی دیکھو سب آئے کہ نہیں، تو صحابہ نے کہا نا فقدنا رجلین، دو آدمی گھومے، ابھی بول رہا کون، یہ تو فلاں قبیلے کا فلاں قبیلے کا فلاں، آپ نے فرمایا ڈھونڈو، کہیں ادھر ادھر ڈھونڈو، اب ڈھونڈ رہے ہیں ادھر ادھر لیکن ملے ہی نہیں، کہاں بھی ڈھونڈے گا آدمی، آگے سفر کرنا ہے تبوک کا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے ابھی چھوڑ دو، وہی آئی نہیں، آسمان سے جبریل علیہ السلام لے کر خبر لے کر نہیں آئے کہ حضرت وہ تو جنات اٹھا لے گئے، حضور نے پہلے کہا تھا کہ دیکھو وہاں جانا مت، فقا فقدنا رجلین، دو آدمی گھومے، آپ نے فرمایا ڈھونڈو، ہمارا کام ہے ڈھونڈیں گے، ادھر دیکھا ادھر دیکھا ادھر دیکھا، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی گئے تھوڑا سا دور کے جا کر دیکھے کہاں یہ دو، نہیں ملے، آپ نے فرمایا اللہ چھوڑ دو، خیر اب چلے گا، کیا پتا کہاں گئے یہ لوگ۔ تبوک پہنچے تو ایک ساتھ گھوڑا تیزی سے آ رہا ہے، تیزی سے، آپ نے فرمایا کہ بڑی تیزی سے گھوڑا جب تیز چلتا ہے دوڑتا ہے تو غبار اڑتا ہے، غبار میں وہ آدمی دکھائی نہیں دیتا کون، مطلب لیکن اتنا ضرور پتا ہے کہ تیزی میں آ رہا ہے، کیوں آ رہا ہے پتہ نہیں چلتا، ہاں غبار نہ ہو تو پتہ چلتا ہے کہ ہاں فلاں آدمی ہے، تو غبار، تو آپ نے فرمایا بھی دیکھو بڑا تیزی سے آ رہا ہے یہ آدمی، کیوں آ رہا ہے ہمارے پاس، ہمارے قافلے کا تو نہیں ہے، کیوں آ رہا، تو صحابہ نے قریب جب آیا دیکھا تو صحابہ نے کہا کہ ہنی اللہ کا رسول اللہ، مبارک، وہ جو گم ہو گیا تھا نا وہی ہے،
ویسے سابقوں ہو گئے تھے وہی ہے. اچھا اب وہ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر بیٹھے. آپ نے فرمایا خیریت کہاں رہ گئے تھے تم؟ کیونکہ حضرت رات کو حاجت ہوئی, کسی کو جگایا نہیں, میں وہاں گیا, ابھی میں نے اپنی حاجت سے پورا فارغ بھی نہیں ہوا تھا, جنات اٹھا کر مجھے یمن لے گئے. یمن مجھے لے گئے یمن. اور اللہ اللہ کر کے چھوٹ کر میں نے کہا بھائی میں تو تمہارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی ہوں, تبوک جا رہا ہوں, تم جو ہے مجھے چھوڑ دو کسی بھی جگہ, میں پہنچ جاؤں گا. تو مجھے یہاں پر جو ہے چھوڑا. ارے میں نے کہا تم مجھے ایسے چھوڑو گے تو پیدل کیسے پہنچو گا؟ کہیں سے گھوڑا تو دے دو. تو کہیں سے گھوڑا بھی لے آئے, لے یہ گھوڑا جا. یہ تو ہوا ان کا, دوسرے تو ملے ہی نہیں. اس نے فرمایا دوسرا کہاں؟ کیونکہ دوسرے کا مجھے پتہ ہی نہیں, مجھے تو میرا پتہ ہے. میرے ساتھ تو یہ ہوا, یہ جنتوں کی حرکت. اب جو ہے دوسرا جب تبوک سے مدینہ منورہ واپس پہنچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم, تو وہاں وہ دوسرے صحابی آئے جو دو گم ہو گئے تھے نا, دوسرے وہاں آئے. بھی کہاں گئے تھے؟ انہوں نے کہا حضرت مجھے جنات اٹھا کے لے گئے تھے ایسی جگہ پر, اور وہاں سے جو ہے مجھے چھوڑ کے یہاں چھوڑ کے گئے مدینہ کی بارڈر پر, اور کہا چلا جا بھائی بہت گرمی ہے بہت. یہ کہا نہیں تجھے گھوڑا بڑا کچھ ملے گا نہیں, آہستہ آہستہ کر کے تو نکل جا, حضور کے پاس پہنچ جا. یہ جنات وہ فرشتے. لیکن ایک بات یاد رکھنا, انسانوں نے جتنی تکلیف حضور کو دی ہے اتنی جناتوں نے نہیں دی. جناتوں نے کوئی یعنی یہ چھوٹے موٹے چٹکلے کر دیے, جیسے کہ اٹھا لے گئے, کچھ یہ ہو گیا, کبھی جو ہے گھر میں سے کچھ چیز غائب کر دی, یہ چھوٹی موٹی چیزیں. لیکن جو نبی کا مقابلہ کیا, حضور کا مقابلہ بدر میں ہوا نا, بدر میں ہوا, احد میں ہوا, خندق میں ہوا, تبوک میں ہوا, وہ انسانوں نے خوب مقابلہ کیا اور اب تک کر رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. جناتوں نے حضور کا مقابلہ نہیں کیا نا, انہوں نے فوراً جو ہے اپنی, اب جنات کی کارگزاری تو لمبی ہے, ابھی تو فرشتوں کی چلا رہا ہوں میں. جناتوں کا اگلے ہفتے ہم ہے نہیں ہے شاید, ہاں اگلے ہفتے نہیں ہے, چلو بعد میں دیکھیں گے انشاءاللہ. اللهم لك الحمد كله ولك المن كله, لك الشكر كله ولك الملك كله, لك الخلق كله ولك الفضل كله, وإليك يرجع الأمر كله, وإليك يصعد الكلم الطيب كله. اللهم لك الحمد بالإسلام, لك الحمد بالإيمان, لك الحمد بالقرآن, لك الحمد حتى ترضى, لك الحمد إذا رضيت, لك الحمد